السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو نالج اینڈ انالیسز ود ابراہیم فاروقی۔ ویورز، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک لمیٹڈ وار شروع ہو چکی ہے۔ یہ وار 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب انڈین ایئر فورس کے جہازوں کی جانب سے انڈیا کے اندر سے پاکستان پر میزائل سٹرائکس، پاکستان اور آزاد کشمیر پر جو میزائل سٹرائکس کی ہیں انڈیا نے، اس کی وجہ سے یہ ایک ملٹری کلیش کا آغاز ہوا ہے۔ انڈین جو میزائل سٹرائکس ہیں ان کی وجہ سے 30 سے زیادہ لوگ پاکستان میں ان کی شہادتیں ہوئی ہیں، پاکستان اور آزاد کشمیر میں، اور پاکستان نے اس کے جواب میں، اس کے اپنے سیلف ڈیفنس میں انڈین ایئر فورس کے 5 جہازوں کو جو ہے وہ شوٹ ڈاؤن کیا ہے۔ ان 5 جہازوں میں اکارڈنگ ٹو رپورٹس 3 ریفیل فائٹر جیٹس ہیں، ایک Su-30 ہے اور ایک جو ہے وہ MiG-29 ہے۔ انڈین سائڈ رپورٹس کے مطابق 12 لوگوں کی ڈیتھس وہاں پر بھی ہو چکی ہے، اور اس وقت صورتحال دونوں ملکوں کے درمیان انتہائی کشیدہ ہے، انتہائی ٹینس ہے، اور دونوں ملکوں کی آرمیز، نیویز، ایئر فورسز اور ان کے انٹیلیجنس کے ادارے بہت ہائی الرٹ ہیں۔ پاکستان میں کل دیٹ از 7 مئی بدھ کے دن صبح جو نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس نے پاکستان کی ملٹری کو آتھورائز کر دیا ہے کہ وہ کورسپونڈنگ ایکشنز کی بات کی گئی ہے کہ وہ اس کو ایک اتھارٹی دے دی گئی ہے پاکستان آرم فورسز کو کہ وہ کورسپونڈنگ ایکشنز کریں اپنے سیکیورٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اپنی ساورنٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، جو کہ وائلیٹ ہوئی ہے انڈیا کے حملوں کے نتیجے میں۔ ایک اور ڈیولپمنٹ جس کا ذکر کرنا یہاں بہت ضروری ہے وہ یہ کہ انڈین ایئر فورس کی راجستھان میں پاکستان کی بارڈر کے قریب ملٹری ایکسرسائزز جو کہ ایک میڈیا رپورٹ کے مطابق پہلے سے پلانڈ تھیں، وہ بھی ہونے جا رہی ہیں۔ آج 8 مئی ہے، پاکستانی وقت کے مطابق صبح کے 6 بج چکے ہیں، اور یہ جو انڈین ایئر فورس کی ایکسرسائز ہے یہ 7 اور 8 مئی کو ہونی تھی۔ اس کے علاوہ پاکستان کی ایئر فورس بھی ہائی الرٹ ہے۔ پاکستان نے بھی گزشتہ چند دنوں میں پاکستان کی آرمی نے، پاکستان کی نیوی نے، پاکستان کی ایئر فورس نے ایکسرسائزز کی ہیں، شارٹ ایکسرسائزز کی ہیں۔ انڈیا کے حملوں کے بعد اور پاکستان کی اسٹرائکس کے بعد انڈیا اور پاکستان میں جو ایسکیلیشن ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اوپر کی طرف جا رہا ہے، کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کے جو سیکریٹری جنرل ہیں ان کی جانب سے، یورپین یونین کی جانب سے، اور جو دنیا کے اہم ممالک ہیں جس میں چائنا ہے، رشیا ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، ان کی جانب سے پاکستان اور انڈیا سے یہ کہا گیا ہے، ارج کیا گیا ہے کہ وہ اپنے معاملات پیسفلی تھرو نیگوسیشنز جو ہیں وہ ریزالو کریں اور ٹینشنز کو جو ہیں وہ کم کریں۔ ہم کو یہ بات یہاں نہیں بھولنی چاہیے کہ پاکستان اور انڈیا نیبرز ہیں، تقریباً 2500 کلومیٹر سے زیادہ ان کا بارڈر ہے، لائن آف کنٹرول ہے، اور دونوں نیوکلیئر ویپنز سے ایکوپڈ ہیں۔ جہاں پر ملٹری کے فرنٹ پر ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے گزشتہ چند گھنٹوں میں، جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے سفارتی حلقوں میں، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ڈپٹی جو پرائم منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے TRT ورلڈ کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ اس بات کو ایکنالج کیا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے جو سیکیورٹی ایڈوائزرز ہیں، پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک صاحب اور انڈیا کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دوول صاحب، ان کے درمیان کانٹیکٹ ہوا ہے۔ اس بات کا یہ بہت اہم خبر ہے، یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے اس پوری جو ہے ٹینس ملٹری اسٹینڈ آف والی جو سچویشن چل رہی ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان، اس پوری صورتحال میں اس کانٹیکٹ کا ہونا بہت اہم ہے۔
ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے وہ یہ کہ ویری ریسنٹلی امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے انڈیا اور پاکستان کو اپنی ہاسٹیلیٹیز کو ختم کرنے کی، اسٹاپ کرنے کی بات کی ہے، اور انہوں نے آفر کی ہے کہ اف ہی کین بی آف اینی ہیلپ تو وہ اس سے اپنا رول بھی اپنا انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے میں اور اس ملٹری اسٹینڈ آف کو ختم کرنے میں اپنا رول پلے کرنے کے لیے انہوں نے ایک آفر دی ہے. اب صورتحال اس وقت بہت اہم ہے، آج 8 میں ہے. گو کہ پاکستان نے انڈین ایئر فورس کے 5 فائٹر جیٹس کو مار گرایا جیسے میں نے پہلے کہا، اور اس کے علاوہ پاکستان نے ایک رپورٹس کے مطابق انڈین آکوپائڈ کشمیر میں جو ان کا ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ہے اس کو بھی پاکستان نے ہٹ کیا ہے. یہ بھی رپورٹس آ چکی ہیں. لیکن جو پاکستان میں سویلینز کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کو پاکستان کی گورنمنٹ نے، پاکستان کی ملٹری نے، پاکستان کے لوگوں نے بہت ہی اس کو بہت سیریسلی لیا جا رہا ہے، اور اس وقت پاکستان اور انڈیا کے بارڈرز پر اور لائن آف کنٹرول پر بہت ہی کشیدہ صورتحال ہے. لائن آف کنٹرول سے جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق وہاں پر جو ہے وہ کلیشز ہوئی ہیں انڈیا اور پاکستان کی فورسز کے درمیان، جس میں کچھ فوجیوں کی جو کہ تعداد زیادہ ابھی نہیں، جو رپورٹس کے مطابق بہت زیادہ نہیں ہے، 1-2 ہی فوجیوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، لیکن یہ سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، ابھی ایک ڈیولپنگ سٹیج میں ہے. اس سچویشن کو ابھی آگے کہاں کس ڈائریکشن میں جاتی ہے، کیا یہ اسٹینڈ آف جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان شروع ہوا ہے کیا یہ جو ہے وہ ڈپلومیٹکلی ریزالو ہوگا یا ابھی یہ ملٹری فرنٹ پر یہ آگے چلے گا، اس کو بہت امپورٹنٹلی اس کو دیکھنا ہوگا. پاکستان اگر اسٹرائک کرتا ہے، جو کہ پاکستان نے کہا ہے کہ وہ اپنے سیلف ڈیفنس میں اور اپنے جو شہری ان کے یہاں پر جن کی شہادتیں ہوئی ہیں 30 سے زیادہ، ان کے لیے جو ہے اپنا پاکستان کو اپنا رائٹ ہے کہ وہ جو ہے وہ اسٹرائک یعنی کہ اسٹرائک بیک کرے اپنے سیلف ڈیفنس میں. یہ پاکستان نے اس کا کلیئر سگنل دے دیا ہے. آنے والے دن، آنے والے بلکہ چند گھنٹے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں پاکستان کے اور انڈیا کے لیے. اس خطے میں کشیدگی کی کیا صورتحال ہوتی ہے، اس کی کیا آگے جو امیجیٹ فیوچر ہوتا ہے، اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ایک بات کا یہاں اور ذکر کرنا ضروری ہے کہ جو ادارے ہیں جس میں سب سے امپورٹنٹ آف کورس دنیا کا سب سے بڑا جو ادارہ ہے پیس کیپنگ کا، دیٹ از یونائٹڈ نیشنز. یونائٹڈ نیشنز کے جو سیکریٹری جنرل ہیں انہوں نے بھی انڈیا اور پاکستان کو اپنے معاملات پیسفلی ریزالو کرنے کے لیے آف کورس اپیل کی ہے. اس کے علاوہ یورپین یونین کے جو چیف ہیں انہوں نے بھی اپنی بڑی اسٹرانگ کنسرنس کا اظہار کیا ہے انڈیا پاکستان کی سچویشن پر. تو یہ تھا آج کا ابھی تک کی صورتحال پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو آپ کے سامنے میں نے یہ آپ سے شیئر کیا. امید ہے آپ تمام جو اس وقت انڈیا پاکستان کے درمیان سچویشن چل رہی ہے کہ اسٹینڈ آف چل رہا ہے، ایک ٹینس سچویشن ہے، اس پر آپ جو ہے وہ اپڈیٹ ہوئے ہوں گے، اور اپنے کامنٹس شیئر کیجیے گا. You can give your feedback or do watch, keep watching Knowledge and Analysis. Inshallah, very soon I would be back with some more updates on this subject. Thank you.